زین نے مشکل سے میرال کو سکون آور دوائی دی اور سلا دی، ورنہ مہد کو رو رو کے بیمار کر لیتی۔ زین نے اس کی حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ عین کو احمد سنبھال رہی تھی لیکن وہ بھی روئی جا رہی تھی۔ اس کو میرال کی عادت تھی۔ مریم کی اچانک موت نے سب کو اداس کر دیا تھا۔ آج رات زین کو وقاص و شہری کے ساتھ دلاور کا اڈے پہ جانا تھا لیکن میرال کی وجہ سے نہیں گیا اور اسی کے پاس رہا۔ زین کو آج بھی افسوس ہوا تھا کہ میرال ڈر گئی تھی جس طرح مری کی رات ڈری تھی، اس لیے وہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ عین مسلسل ایما کو تنگ کیا جا رہی تھی تو زین اسے اپنے پاس لیا اور جلاتے جلاتے خود بھی سو گیا۔ دوسری طرف شہری وقاص نے ان کے اڈے پہ اچانک حملہ کر دیا تھا۔ پاکستانی سپاہی بھی ان کے ساتھ آ چکے تھے اور اب ان کی مزاحمت کو ایک ایک کر کے ختم کرتے جا رہے تھے۔ دلاور تو اچانک اس حملے سے گھبرا کے اور بھاگنے پر توڑنے لگا، لیکن شاعری وہاں پہنچ کر ایک منٹ کدھر جا رہی ہو دلہے میاں؟ شاعری نے اس کی ٹانگ پہ فائر کرتے ہوئے کہا تو وہ کرا کے نیچے زمین پہ گر پڑا۔ یار ہم بارات لے کے آئے ہیں اور تو بھاگ رہا ہے، پہلے مجھے بریانی تو کھلا دے۔ شاعری نے اس کی ٹانگ پہ پاؤں رکھتے کہا تو وہ چلا اٹھا، پیچھے ہٹ کمینے۔ دلاور غصے سے بھنکا رہا، ارے دور ہو گیا۔ سوری، لیکن میں کیوں کروں سوری؟ ویسے تو ہے بڑی کتی چیز، تیری وجہ سے میں اپنی برونی کو ناراض کر کے آیا ہوں۔ شاعری نے افسوس سے کہا تو دلاور اپنا درد سہت اس کو حیران پریشان نظروں سے اسے تاک رہا تھا جو اب اپنی کہانی سنانے بیٹھ گیا تھا۔ ویسے میری دشمنی زیادہ نکلتی ہے تجھ سے، پتہ ہے کیوں ہے؟ تمہیں کیا پتہ؟ میں بتاتا ہوں۔ اس کو باتوں میں لگا کے شاعری نے آدھا کام کر دیا تھا۔ باتوں باتوں میں شاعری نے اسے ایک پنچ بو دی تھی جسے آہستہ آہستہ اس کا جسم مفلوج ہو رہا تھا۔ تیری بے غیرتی کی وجہ سے، مطلب کہ تجھے پکڑنے کے چکر میں زین کو یہاں آنا پڑا، ورنہ اس کے ولیمے پر میری بارات ہونی تھی کہ اور آج میری گود میں میرا ایک قدر چن منو، لیکن تو کمینے تو اندر اپنی یہ ٹانگ لیا۔ شاعری نے اس کے زخمی ٹانگ پہ دباؤ ڈالتے ہوئے کہا تو وہ زور سے چیخ اٹھا، چل خیر، اب تو پکڑا گیا، تو نے بریانی کھلانی نہیں، میں تجھے اپنی پاکستانی جیل کی دال روٹی ضرور کھلاؤں گا۔ شاعری نے اٹھتے ہوئے کہا تو اور وقاص کو اندر آنے کا کہنے لگا کہ دلاور جس کے ہاتھ ابھی ہل تھے اس نے پاس پڑی پسٹل اٹھائے ایک فائر کر دیا شاعری پہ، جس کی گولی شاعری کو تو نہیں البتہ اندر آتے وقاص کو لگ گئی۔ تیری تو سالے! شاعری نے مڑتے ہی دلاور کے سینے پہ فائر کیا اور ایک اس کے ماتھے کا نشانہ لیا جس سے وہ ادھر ہی ڈیر ہو گیا۔ تو بچ گیا نا؟ شاعری نے وقاص کی طرف مڑتے کہا جو اپنا بازو پکڑے بیٹھا تھا۔ سالی اس طرح دوست سے پوچھتے ہیں، کمینے گولی کھائی ہے میں نے؟ وقاص نے ایک لات شاعری کو مارتے کہا تو وہ کہہ کر لگا اٹھا، کھائی نہیں، چھو کے گزری ہے بس، ورنہ جسے تو ناراض کر کے آیا تھا وہ اردو یہاں پہنچے اور مجھے اڑا دیتی۔ شاعری نے وقاص اور مرحا کی لڑائی یاد کروائی جو ان کے آنے سے پہلے ہوئی تھی، جس میں مرحا نے کئی دھمکیاں دی تھی کہ وہ اپنے میکے چلی جائے گی اگر وہ ہفتے کے اندر اندر واپس نہ آئے، تو جسے یاد کر کے وقاص مسکرا اٹھا۔ ویسے سے مارنے پہ میری شادی تو نہیں رک رہی نا؟ شاعری نے سڑک کو جاتے ہوئے کہا تو اب وقاص کہہ کر لگا اٹھا، نہیں میری جان، اب تو اس کو مارنے پہ 2 شادیاں کر سکتا ہے۔ وقاص نے شرارت سے کہا تو شاعری نے تو باقی بھی مجھے مروانا ہے اپنی بہن کے ہاتھوں، براؤنی نے چھوڑنا نہیں مجھے، ویسے بڑا ہی آسان تھا اس کو مارنا، بس باہر نکالنا تھا اسے۔ شاعری نے ایک حقارت بڑی نظر دلاور کے مردہ وجود پر ڈالتے ہوئے کہا، چل اب آجا مجھے فرسٹ ایڈ باکس دے اور زین کو بھی خوشخبری سنائیے، دونوں کے لیے بہت مشکل دن تھا آج۔ وقاص نے شاعری کے ساتھ باہر نکلتے کہا تو شاعری سر ہلا کے، میرال کی حالت تو میں نے پہلے ایسے کبھی نہیں دیکھی، بہت لگاؤ ہو گیا تو اسے بچی سے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اب سب ٹھیک کر دے اور ہوشیاں واپس لوٹ آئے۔ شاعری نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے کہا، زین کے گھر کی جانب نکل پڑے۔ وقاص اور شاعری گھر پہنچے تو علی بھی اماں کے ساتھ آ رہا تھا زین کے گھر۔ شاعری کو دیکھ کے وہ اس کے پاس آگے، ان کی بھی دوستی ہو گئی تھی۔ علی سے ایما نے ان کو بتایا کہ علی ضد کر رہا تھا میرال کے پاس جانے کی تو وہ اسے یہاں لے، تو شاعری اس کی گود میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھا۔ وقاص اور شاعری جب اندر آئے تو دیکھا کہ زین عین کو گود میں لیے خود سو رہا تھا، جبکہ عین اپنی گری آنکھیں کھولے ارد گرد دیکھنے میں مگن تھی۔ زین کے بیٹھنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کمفرٹیبل نہیں تھا۔ وقاص نے احتیاط سے عین کو اس کی گود سے لیا اور میرال کے ساتھ لٹا دیا، جس سے عین ذرا سا کسمسائی۔ اب علی بھی شاعری کی گود سے نیچے اتر میرال کے پاس جا کے بیٹھ کر اس کے گال پہ بوسہ دیا۔ وقاص نے زین کا کندھا ہلایا تو اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں کھولی۔
کیا بنا؟ زین نے اٹھتے پوچھا تو وقاص نے میرے ساتھ باہر چلنے کا اشارہ کیا، جبکہ علی اب میرال کے ساتھ ہی لیٹ کر اور ساتھ ساتھ این کو بھی دیکھ رہا تھا جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں ہلا رہی تھی۔ دلاور کا تو کام تمام ہو گیا، لیکن وہ ملک مینا بھاگ گئے۔ شاعری نے صوفے پہ بیٹھے ان کو کافی کے کپ پکڑاتے ہوئے کہا، کچھ پتہ چلا کہ کہاں بھاگا ہے؟ کافی کا گھونٹ بھرتے زیادہ سنجیدگی سے کہا تو وقاص نے نفی میں سہلا دیا، مجھے لگتا ہے میں پاکستان بھاگ گیا، میں نے دانی کو انفارم کر دیا تھا، وہ وہاں اسے دیکھ لے گا۔ شاعری نے زین کو بتایا تو وہ سہلا گیا۔ زین، اب اس بچی کا کیا ہوگا؟ مریم کا تو کوئی تھا بھی نہیں تم لوگوں کے علاوہ۔ وقاص نے این کے بارے میں فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ مریم کے کہنے کے مطابق اس کے گھر والوں نے اس سے بالکل تعلق ختم کر دیا تھا۔ وقاص، میری بات دھیان سے سنو، وہ کسی کی نہیں، اب میری اور میرال کی بیٹی ہے۔ زین نے سنجیدگی سے کہا تو شاعری مسکرا اٹھا، تیری بہو؟ شاعری نے وقاص کے کان میں گھس کے شرارت سے کہا تو وقاص کے ساتھ زین نے بھی گویا جس سے وہ ڈیٹو کی طرح نکالنے لگا، لیکن باقی سب کو کیسے بتاؤ گے؟ سوال وقاص کی طرف سے۔ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ مریم کے بارے میں کس کس کو پتہ تھا؟ زین نے وقاص اور شاعری کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ ہم ہی جانتے ہیں بس، شاعری نے کہا تو وقاص ہنس پڑا، جسے دیکھ شاعری کو ٹپ چڑھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ شاعری نے چڑھ کے کہا، تجھے کچھ بھی نہیں پتہ بچے۔ وقاص نے جان بوجھ کے لفظ بچہ کہا، تو بتا دے، ہم سب کی بیگمات کو پتہ جہاں تک میں جانتا ہوں۔ وقاص نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تو شاعری سب کی بیگمات کہنے پہ کھل اٹھا، مطلب اندر اس کی بیگم برونی بھی تھی، اور تجھے بھی نہیں پتہ کدھر؟ ہم سب کی ماؤں کو بھی پتہ ہے، اکثر میرال مریم کی کنڈیشن کے بارے میں ان سے بات کر لیا کرتی تھی۔ زین وقاص کے قلب ماتم کرتے ہوئے کہا، جب وہ پتہ ہے تو کیوں پوچھ رہا تھا؟ وقاص نے برا مناتے ہوئے کہا، میں کنفرم کر کے بچوں کو تو نہیں پتہ نا، مریم کے بارے میں بابا کو بھی نہیں پتہ، ان سب کو میں بتا دوں گا اور یہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ وہ ہماری بیٹی نہیں۔ زین نے سنجیدگی سے اپنی بات کہی، جانتا تھا کہ میرال نے پہلے بھی این کو اپنی بیٹی کی طرح رکھا تھا اور اب بھی وہ اسے کسی کو نہیں دے گی، اس لیے زین نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ این کو اپنی بیٹی کے متعارف کروائے گا۔ اور ویسے بھی وہ اور میرال یہاں 8 سے 9 ماہ ادھر ہی رہے تھے، اور این بھی کچھ ہی دنوں کی تھی، تو کوئی سوال نہ کرتا ان سے۔ ہاں، بہت اچھا فیصلہ لیا تم نے، میں ساتھ ہوں تمہارے۔ وقاص نے زین کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے تھپکی دی تو زین نے مسکرا اٹھا، زین کی مجھے ہاسپٹل والوں نے دی تھی کہ مریم کے پاس سے ملی ہے، شاید کسی لاکر کی ہو۔ شاعری نے اپنی پاکٹ سے ایک چابی نکال کے دی جو مریم کے کپڑوں کے ساتھ بندی ملی تھی۔ زین نے وہ چابی اپنے ہاتھ میں لی اور دیکھا تو وہ مریم کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی چابی تھی۔ جب سب روم میں چلے گئے تو زین بھی کمرے میں آیا اور دیکھا کہ علی میرال کے سینے سے لگا سو رہا، تو این بھی سیدھی لیٹی سو رہی تھی۔ میرال شاید ایک بار اٹھی تھی کیونکہ میرال کا ہاتھ این کے اوپر تھا جسے اس کو تپک رہی ہو، اس کے کل پہ آنسو کے میٹھے میٹھے نشان بھی تھے۔ زین چلتا ہوا میرال کے سائڈ پہ آیا، چونکہ میرال درمیان میں تھی اور این کی دوسری سائڈ پہ تکیہ تھا، تو زین میرال کے ساتھ ہی لیٹ کر اس کے گرد اپنے بازو حال کر دی، انشاءاللہ اب آنے والی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہوگی اور کوئی بھی دکھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ زین میرال کے کان میں سرگوشی کو ٹانکیں مون گیا۔ صبح بہت اچھا میرال اٹھے تو زین نے اس کو وہ چابی دی، شاعری نے اسے رات کو پکڑائی تھی۔ میرال نے چابی کو غور سے دیکھا، اسے یاد تھا کہ ایک دفعہ مریم نے بتایا تھا کہ اس کے لاکر میں کچھ ہوگا جو وہ میرال کو دکھائے گی، لیکن ایسا کیا تھا؟ میرال میں ذرا ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے کمرے میں جاتی جہاں مریم ٹھہری تھی، لیکن وہ من بڑھ کے قدم اٹھاتی، مریم کے کمرے میں داخل ہوئی، ہمت کر کے اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کا لاکر کھولا تو اندر ایک ڈائری تھی، ساتھ میں ایک خوبصورت سا پینڈنٹ بھی تھا جس پر این لکھا تھا۔ میرال یہ دیکھ کے ہی آپ دیدہ ہوگی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میرال نے ڈائری کھولی تو اندر کچھ صفحات چھوڑ کے مریم نے شاید کچھ لکھا تھا۔ میرال نے ایک سرد آنکھ چھوڑتے پڑھنا شروع کیا۔ السلام علیکم، میں نہیں جانتی کہ جب آپ یہ پڑھیں گی تب میں آپ کے درمیان میں رہوں گی بھی یا نہیں، لیکن میری بیٹی آپ کے ساتھ ضرور ہوگی اور میں چاہوں گی کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ ہے میں نے ہوا میں 2 دفعہ ان کے پاپا کو دیکھا جو مجھے اپنے پاس بلا رہے، تو میرا بھی یہاں دل نہیں کرتا رہنے کو، اس دنیا میں رہنے کو۔ میں نے زندگی کے بہت سے روپ دیکھ لیے ہیں، اب وہ روپ دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت جلدی چلے جانا ہے اس دنیا سے۔ آپ کو پتہ ہے این کی پیدائش پہ میں نے گارڈ فون کیا تھا تو انہوں نے مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے جب اپنے کہیں کہ ہم نہیں جانتے تم کون ہو۔ بس جو اتنے عرصے سے میں مسکرا رہی تھی، خوش رہنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اس جملے نے ختم کر دیا۔ بس پھر پال میں میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں ان کی طرف سے مطمئن ہوں کہ اسے آپ جیسی ماں ملے گی جسے دنیا کی سرد و گرم ہوا سے بچا کے رکھے گی۔ آگے بھی بہت کچھ لکھا تھا، لیکن میرال کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ میرال جان، کیا میں کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ زین جب میرال کو ڈھونڈتے ادھر آیا تو میرال بری طرح روتے دیکھ اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ زین، مریم کیوں گئی ہمیں چھوڑ کے، اپنی بیٹی کو چھوڑ کے؟
بکھری ہولی میں زین سے لپٹتے وہ کہہ رہی تھی اس کے عین کو کیا ہوگی کہ اس کی ماں کہاں ہے۔ زین کی طرف دیکھ کے کہا تو زین نے اس کے بکھرے بال سنوارے اور ماتھے پر لب رکھے، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں میرال جان، وہ ہماری بیٹی ہے، تم ماں ہو اس کی۔ پیار سے سمجھا تو میرال نے نفی میں سا ہلایا، نہیں